ہمارے ایک دوست تھے، بہت محبت والے، ہمیشہ مسکراتے رہنے والے. ہم انہیں بہت ٹھنڈا ٹھار کہتے تھے کہ ہر بات پہ مسکراتے رہتے تھے. ان کا لوگ مذاق اڑا لیں، ان پہ کوئی لطیفہ بنا لیں، تب بھی دوستوں کی محفل میں وہ اسی طرح رہتے تھے، بہت نرم مزاج. ایک دن ایسے ہی کوئی ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور کسی بہت چھوٹی سی بات پہ انہیں غصہ آ گیا. غصہ ایسا آیا کہ بس وہ پھٹ پڑے. کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا، کیسی کیسی پرانی باتیں انہیں یاد آئیں. ہم سب سکتے میں رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، اور ہمیں اپنی غلطی کا سب کو احساس ہوا کہ ہم بہت زیادہ ان سے مذاق کرتے تھے، ان کو نشانہ بھی بناتے تھے، لیکن دوستوں میں یہ ہوتا ہی ہے. تو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہوا، اور یہ اتنے عرصے پہ محیط تھا کہ انہیں اتنی پرانی باتیں یاد تھیں، وہ سب ان کے اندر جمع تھیں کہ ایک دفعہ یعنی گویا وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے. اس کے بعد سب محتاط ہو گئے. اسی طرح ایک ہماری عزیز ایک تھے، ان کی فیملی میں ایک بہت خوش مزاج بہو تھی. صبح سے شام تک کام کرتی تھی، بہت محنت کرنے والی، سب کا خیال رکھنے والی، اور ہمیشہ مسکراتی رہنے والی. وہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ وہ گھر والے کچھ اس کو کہتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ کوئی خرابی نکالتے رہتے تھے، جیسا ہوتا ہے عام طور پہ. کچھ ساس بہو کا بھی معاملہ تھا. تو شاید شادی کے 4-5 برس بعد، ایک پورا روٹین گزارنے کے بعد، سب کچھ عادی ہو جانے کے بعد، ایک روز وہ نیک سیرت پیاری سی بہو اسی طرح پھٹ پڑی. اور جب وہ پھٹ پڑی تو اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور اس نے کہا کہ میں یہ زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہوں جہاں پہ میری محنت کی اور میری محبت کی قدر نہ کی جائے. ایسے واقعات ہمارے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. میں نے اس طرح کے واقعات 2-3 جو تھے اپنے ایک دوست سے ڈسکس کیے جو نفسیات پہ کے ماہر ہیں، اور وہ یعنی کلینک کرتے ہیں. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک اتنا خوش مزاج آدمی اچانک غصے میں آ جائے، اور بہت زیادہ غصے میں آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں بھڑاس نہ نکالنے کی وجہ سے ہے. غصہ قطرہ قطرہ آپ کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا. آپ اپنی خوش مزاجی کی وجہ سے اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہونے دیتے. لیکن وہ جو غصہ ہے یا ناراضی ہے، اس کا زہر بڑھتا جاتا ہے بدن کے اندر. تو بدن کو ضرورت ہوتی ہے کیتھارسس کی، بھڑاس نکالنے کی. جب بھڑاس نہیں نکلتی تو ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں، یہ بھڑاس اتنی ضروری کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ عام آدمی تو سوال جواب میں حساب چکتا کر لیتا ہے. کسی نے آپ پہ طنز کیا، تھوڑی دیر بعد آپ نے اس پہ طنز کر دیا. کسی نے آپ کو کچھ سخت سست کہہ دیا، تھوڑی دیر بعد آپ نے حساب برابر کر دیا. تو وہ بھڑاس کہیں جمع ہی نہیں ہوئی. لیکن جو لوگ ایسا نہیں کر پاتے، ان کے اندر وہ جمع ہوتی رہتی ہے، غصہ جمع ہوتا رہتا ہے، بھڑاس نکالنے کا موقع نہیں ملتا، اور بڑی خرابی ہوتی. انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کے زمانے میں یہ معاملہ اور سنگین ہو گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہر وقت ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، اور مطالبے ہو رہے ہیں دفتر میں، گھر میں، اور وہ ایک اس کا نیچرل ریلیز جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہا ہے. جو انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے یا جو فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، اس کا کوئی ریلیز کا طریقہ نہیں. پھر یہ جو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا آ گیا ہے، جس میں ہم اپنی ہی نہیں دوسروں کی زندگی کو غور سے دیکھنے لگے، اور اس کو دیکھنے کے نتیجے میں
ہمارے اندر ایک ایسا نامکمل ہونے کا احساس ہونے لگا، یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو دیکھو کیسا خوش ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کیسی کیسی تصویریں ڈال رہے ہیں، اور ہم میں ایک شاید جلن بھی پیدا ہوتی ہے، اور شاید اس سے ایک تنہائی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے کرامات ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم پہ کیا اثر ہو رہا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے۔ تو اس سے نگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، وہ بدن کے اندر جمع ہوتے جاتے ہیں، اور جب بھی اس کو اظہار کا موقع نہیں ملتا، بھڑاس نکالنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ کسی صورت سامنے آتا ہے۔ جو انہوں نے بتایا کہ یہ جو نئی زندگی ہے اس میں خرابی یہ ہے کہ بدن جو ہے نا وہ ساکت رہتا ہے، یعنی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ چلتے نہیں ہیں، لوگ بھاگتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو بھاگنا ہے، بدن کو سخت ورزش سے گزارنا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ریلیکس کرنے کا۔ تو نئے زمانے میں یہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اپنی میز پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے اچھا نہیں نکلتا۔ سب سے خطرناک بات انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ یہ جو ایموشنل سپریشن ہے، جذبات کو دبا لینا، یہ زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ جذبات کا اظہار نہیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب وہ جو آپ کی پروفیشنل سیٹنگز ہیں، یعنی آپ کے دفتر یا کاروبار یا گھر پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ، اور جو سوشل سیٹنگز ہیں، جو آپ کے رشتوں کے درمیان جو سیٹنگز ہیں، اس سب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو دبا کے رکھو، برداشت کرو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ میں غصہ پیدا ہوتا ہے یا اداسی پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ غصہ کرتے ہیں، اداسی آپ دکھاتے ہیں، تو معاشرہ اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے غصہ کرتا ہے۔ تو یہ جو نیا نارمل بن گیا ہے نا کہ آپ کو اپنے ایموشن ظاہر نہیں کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے کہ بھڑاس آپ نہیں نکال پاتے۔ اور یہ جو بھڑاس ہے یہ ایک پریشر کو ریلیز کرنے کا میکینزم ہے بدن کا، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، بھڑاس اب نکلے تو کیسے نکلے؟ جو ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب، جو ہمیں عجیب سا لگتا ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ لکھ دیں، کوئی شاعری لکھ دیں، کوئی نثر لکھ دیں، کوئی اگر غصہ زیادہ ہے تو ایک خط ایسا لکھیں، غصے کا بھرا خط کسی کے بھی نام جس پہ آپ کو غصہ ہے، لیکن آپ اسے بھیجیں نہیں، لیکن وہ لکھنے میں آپ کی بھڑاس شاید نکل جائے۔ اسی طرح پینٹنگ کریں، ڈرائنگ کریں، اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ کوئی ساز بجائیں، کوئی پوری طاقت سے گانا گائیں، اس طرح کی چیزیں یہ ماہرین تو بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ فزیکل پریکٹسز بھی ہیں جو شاید اس میں مدد دے سکیں۔ ایک تو ظاہر ورک آؤٹس ہوتے ہیں، بہت آپ بھاگیں، باکسنگ کریں، ویٹ لفٹنگ کریں، سخت قسم کی ورزش اگر ہو تو وہ آپ کو آپ کے فرسٹریشن کو اور غصے کو ریلیز کر دیتی۔ اس کے ساتھ ایک بہت مزے کا جو سب جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک غصے کو نکالنے کے لیے آپ ایک بہت محفوظ اور پرائیویٹ جگہ پہ چیخیں، چلائیں۔ اب وہ پرائیویٹ جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً آپ ایک کار میں ہیں، آپ اس کے شیشے بند کر لیں اور ایک الگ جگہ پہ اس کو کھڑی کر کے اندر چیخیں۔ دوسرا طریقہ یہ ماہرین بتاتے ہیں کہ آپ چیخیں تکیے میں منہ دے کے کہ آواز کہیں تک نہ جائے، لیکن بھڑاس نکالنا ضروری ہے بدن سے، یعنی وہ سب کچھ نکالنا ضروری ہے جو زہر اندر جمع ہو رہا ہے۔ ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے جو سوشل امور کے ماہرین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی ساتھی کو، اپنے شریک حیات کو، کسی کو اس کو اعتماد میں لیں، پوری بات روز بتائیں تاکہ وہ غصہ ان باتوں سے نکل جائے۔ اور ایک اور بھی طریقہ ہے کہ جو ہماری طرف بہت برا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ مردوں میں، وہ طریقہ یہ ہے کہ پوری طرح پوری طاقت سے رونا چاہیں تو روئیں۔
غصے سے دھاڑے مار مار کے رونے کو دل چاہتا ہے تو روئیں، کیونکہ رونے سے جو ایموشنل ٹیئرز ہوتے ہیں یہ دوسرے آنسوؤں سے مختلف ہوتے ہیں. اس سے اسٹریس کے ہارمونز جو ہے نا وہ ریلیز ہوتے ہیں، وہ والے جو آپ کو نقصان پہنچا سکیں. تو وہ رونا جو ہے وہ ایک بھڑاس نکالنے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ بتایا جاتا ہے. اس کے بالکل برعکس ایک اور بھی طریقہ ہے ہنسنے کا. مثلاً آپ ایک بہت ہی ایسی کوئی مووی دیکھیں یا کوئی پروگرام دیکھیں جس میں آپ بے ساختہ ہنسیں، قہقہے لگائیں، یا کسی ایسے دوست کے پاس بیٹھیں جس کی باتیں آپ کو بہت مزے کی لگتی ہیں اور وہ آپ کو ہنسا دے. تو یہ ایک یہ ہے. لیکن یہ سب ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کیتھارسس نہیں کریں گے، آپ اگر اپنی بھڑاس نہیں نکالیں گے تو آپ کو نفسیاتی طور پہ بھی نقصان ہوگا، جسمانی طور پہ بھی نقصان ہوگا. جو عام طور پہ جو نفسیاتی نقصان ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس سے پھر ایک خوف جنم لیتا ہے، ایک اداسی اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ عام باتیں ہیں اس کی. پھر اس کے ساتھ یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے ایک دوست کی طرح ایک روز پھٹ جائیں گے غصے سے. ایک دن آپ سب کچھ کہہ دیں گے جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے، جس سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، جس سے آپ کے لیے پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ دفتر میں وہ کرتے ہیں تو آپ کے کیریئر کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کا ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے جذبات دباتے ہیں، بھڑاس نہیں نکال پاتے ہیں، تو آپ ایموشنلی سن ہو جاتے ہیں. یعنی کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں نہ برا سمجھتے ہیں. اور یعنی پھر آپ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خوشی کو بھی محسوس نہیں کرتے، غم کو بھی محسوس نہیں کرتے، جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اسی طرح درد کو بھی محسوس نہیں کرتے اور کسی سے اپنے تعلق کی اہمیت کو بھی محسوس نہیں کرتے. ایک اور بات یہ کہ آپ جلد تھک جاتے ہیں. اگر آپ اپنے اندر وہ غصہ، وہ ناراضی جمع کرتے رہیں، اپنی بھڑاس نہ نکالیں، تو آپ تھک جائیں گے. آپ کو سر درد شروع ہو جائے گا، آپ کو کمر میں درد شروع ہو جائے گا، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا. یہ یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہوں گی. تو مشورہ یہ ہے کہ غصہ آئے تو اسے احتیاط سے اپنے دل کے بینک میں محفوظ نہ رکھیں، اس کو جمع نہ کریں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکالنے کا بندوبست کریں تاکہ آپ ایک سکون کی زندگی گزار سکیں.